آپ کی ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، یہ پورا مجمع رات کے سویرے میں آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، مگر آپ بادشاہ نہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ آپ حاکم نہیں، حاکموں کے حاکم ہیں۔ اللہ، یہ سب لوگ اپنی مرادیں آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کسی غیر کے سامنے نہیں پھیلایا، میرے مالک اپنے مالک کے سامنے پھیلایا ہے۔ اللہ، بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف لوٹتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے، پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ، یہ مجمع آج آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا۔ یا اللہ، آج سب کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے، اور آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ میرے مالک، آج ہم چہار جانب سے ظلم و ستم کا شکار بن گئے ہیں۔ اللہ، ہم نے تیرا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ، اگر تیرا کلمہ پڑھنا قصور والا کام ہے تو ہم یہ قصور پڑھتے تم تک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے مالک، ہماری جانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہماری نوجوان نسلوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ، آج اس مجمع میں ہمارے کتنے نوجوان بچوں نے توبہ کے کلمات پڑھ کر توبہ کی ہے۔ یا اللہ، آپ تو نوجوان کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے مالک، یہ نوجوانوں کا مجمع، یہ سفید بال والوں کا مجمع، یہ سفید داڑھی والوں کا مجمع، میرے مالک سبھی آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان سے صلح کر لیجئے۔ اتنا بڑا مجمع اگر دنیا کے کسی امیر کے دروازے پہ چلا جائے، وہ بھی بات کو ٹھکرایا نہیں کرتا، ٹالا نہیں کرتا۔ میرے مالک، یہ تیرا مجمع ہے، فقیروں کا مجمع ہے، تجھے راضی کرنے والوں کا مجمع ہے۔ اللہ، تیرے حبیب نے فرمایا، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے بندے اللہ کے دوست بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ، یہ تیرے دوستوں کا مجمع یہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے، ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہماری کمزوری پہ ترس کھا لیجئے۔ یا اللہ، ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں، ایسا بنا دیجئے کہ ہم آپ کو پسند آ جائے۔ دنیا والوں نے تو ہمیں بدنام کرنا شروع کر دیا، ہم اپنی فریاد لگائیں تو کہاں لگائیں؟ بڑے پاپ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے، ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے آپ نے۔ اگر ستاری کا پردہ نہ ڈالتے، میرے مالک ہمیں کوئی منہ نہ لگاتا، ہمیں کوئی پاس بٹھانا گوارا نہ کرتا۔ آپ نے پھر بھی عزتوں کے چھٹے ہمارے اوپر باندھ رکھے ہیں، شکر گزارا نہیں ہوتی۔ اے کریم، آپ نے تو فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، اپنے کریم پروردگار کی طرف سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، ہم اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گئے تھے۔ اللہ، اب تو تیرے پاس صلح کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آپ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے، آپ کو معاف کرنا آتا ہے۔ اللہ، آج تو معاف کر دیجئے، آج تو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، یہ سب تیرے ایک بہت نیک اور خاص اور تیرے محبوب بندے کی نسبت پہ یہاں جمع ہے، ورنہ ہمارے پاس رکھا کیا ہے؟ مگر وہ نیک خاص بندہ شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی اپنے محنتوں کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے دربار میں حاضر ہو گیا ہے۔ اللہ، ہمارے حضرت جی کو اپنے شایان شان میں بدل عطا فرما دیجئے گا، اس گاؤں پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے گا۔ یا اللہ، جن لوگوں کے اوپر قرضے ہیں، خزانہ غیب سے مدد کر کے سب کے قرضوں کو اتروا دیجئے گا، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دیجئے گا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے گا۔
منتظر بھائی ہے، کوئی بہت بیمار ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اللہ انہیں شفا دے دیجئے۔ آپ ہی تو ہیں کہ آپ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو لمبی بیماری کے بعد شفا عطا فرما دی تھی۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہم میں سے کتنے ظاہر کے بیمار ہیں، کتنے باطن کے بیمار ہیں، یا شافی الامراض شفا عطا کر دیجئے گا۔ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں باعزت بری کر دیجئے گا۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے کرم فرما مولانا محمد الیاس صاحب بیمار ہیں، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، شوگر کے مریض ہیں، اللہ ان کو بھی شفاء جلیلہ کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا کر دیجئے۔ یا اللہ حضرت جی کی نسبت ان کے پاس آئی ہے، ان کی نسبت کو پورے عالم میں پھیلا دیجئے۔ یا اللہ ہم سے بھی کوئی دین کا کام لے لیجئے، ہم سے بھی کوئی دین کا کام لے لیجئے۔ یا اللہ اس مدرسے کے جتنے ذمہ داران ہیں سب ذمہ داروں کو خلوص و للہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا کر دیجئے گا۔ یا اللہ ہماری مائیں بہنیں بھی اپنے گھروں میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، یا اللہ اگر ان میاں بیوی کے درمیان محبت و پیار نہیں تو ان کے درمیان بھی محبت و پیار پیدا فرما دیجئے گا۔ مالک فقیر کے پاس تو دینے کے لیے دعائیں ہیں، مگر تیرے پاس تو دینے کے لیے رحمت کے خزانے ہیں۔ آج سب کی جھولی بھر دیجئے، سب کی الجھی کو سلجھا دیجئے، سب کی پریشانی کو دور کر دیجئے۔ یا اللہ جس کے دل میں جو جائز تمنا مراد ہے سب کی تمناؤں کو مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ یہ شعبان کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، پروردگار عالم ہمیں برکت والے مہینے رمضان تک بھی پہنچا دیجئے۔ ہمیں رمضان کی برکت عطا فرما، رمضان کے راتوں کی برکت عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بھائی رات کے اس اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل بھی اور بار بار بھی یہاں آئے کر علماء کے بیانات سن رہے تھے۔ یا مالک کائنات ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، یہ صرف اس آخری گھڑی کے انتظار میں یہاں بیٹھے تھے۔ آج یہ رات کا آخری حصہ ہے، آپ سمائے دنیا پہ تشریف لا کر اعلان کروا رہے ہیں ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اللہ یہ بیٹھے ہیں گاؤں سرائے میں مانگنے والے، انہیں دے دیجئے، ان کی جھولی کو بھر دیجئے۔ کہہ رہے ہیں ہے کوئی مقروض، اللہ ہاں بہت سارے قرضے والے ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کو اتروا دیجئے۔ ہے کوئی پریشانیوں سے نجات چاہنے والا، اللہ ہم سب پریشان حال ہی تو ہیں، ہمیں پریشانیوں سے نکال دیجئے۔ مالک کائنات اس پورے مجمع کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ تیرے گھر بیت اللہ کا دیدار نہ کر لے۔ ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کے دیدار کے لیے قبول کر لیجئے۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، جن کی اولادیں بگڑ گئی انہیں اپنے والدین کا قدردان بنا دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اس ہندوستان میں ہمارے مکاتب، مدارس، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت کر لیجئے۔ یا اللہ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے اللہ ان کے لیے ہدایت کے فیصلے کر دیجئے۔ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں، انہیں ہدایت عطا کر دیجئے۔ اگر ہدایت قسمت میں نہیں ہے تو انہیں چن چن کے دفع دور کر دیجئے۔ ہمارے اس پورے گاؤں کا رحم و کرم کا، عفو درگزر کا، فضل خاص کا معاملہ کر دیجئے گا۔ اللہ جو مانگا ہے دے دیجئے، اور جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔